بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، رمضان کا تیسرا اشرا شروع ہو چکا ہے جسے جہنم سے نجات کا اشرا کہتے ہیں۔ ویئرس، میں آج اس تیسرے اشرے کی شروعات پر پاکستان میں بیٹھے وہ تمام اینکرز، وہ پوڈ کاسٹرز اور جو رمضان ٹرانسمیشن کہتے ہیں، جسے میں رمضان نہیں شیطان ٹرانسمیشن کہتا ہوں، انہیں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے شیطان بند کر دیے تو تم بھی بطور شیطان وہ کام مت کرو جو اللہ نے شیطانوں سے نہیں ہونے دیا اس پورے مہینے، وہ بند کر دیا اللہ نے انہیں۔ یہ بینگا مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ویئرس، ابھی حال ہی میں رجب بٹ کو ریحان طارق ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں اینکر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پاکستان کا ابھرتا ہوا ایک جرنلسٹ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسے مزید ترقی دے۔ میری تیسرے اشرے میں اس کے لیے دعا ہے۔ لیکن جس طرح کے گھٹیا، غلیظ اور پرسنل سوال اس نے رجب بٹ سے کیے، کیا میں ایک لمحے کے لیے ریحان طارق آپ سے پوچھتا، صرف ایک لمحے کے لیے، اللہ نہ کرے کسی، میں نہیں کہتا کہ آپ کی یا میری فیملی پہ ایسا وقت ہے، کسی بندے کی، ایک شخص صحافی ہو، اس کی بہن کو طلاق ہو جائے اور کوئی دوسرا صحافی بلا کر اس کے سابقہ بہنوئی سے وہ سوال کرے، صحافی کا کیا دل کرے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ رجب بٹ کی بیوی کے دل پہ کیا بیتری ہوگی، اس کے بھائیوں کے دل پہ کیا بیتری ہوگی؟ جس طرح کے گھٹیا سوال آپ نے کیے ہیں، آپ بطور اینکر آپ کو یہ زیب دیتا تھا؟ آپ کو شرم آئی یہ سوال کرتے ہوئے کہ کیا اس کی بیوی انسان نہیں تھی؟ اس کے بہنوئی نہیں ہوں گے؟ اس کا باپ نہیں ہوگا؟ اس کی بیوی کا، اس کی ماں نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں 100% غلط ہے، لیکن کسی کی نجی زندگی کو آپ بازار میں لا سکتے ہیں؟ یہ تو بازاری لوگ بھی ایسا کام نہیں کرتے۔ کس طرف لے کے جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ ویوز اور ڈالرز کے کھاتے؟ یہ کوئی آپ کین یو کال یور سیلف اینکر؟ یو آر ناٹ این اینکر، یو آر ہنگری فار فیم، فار ڈالرز، فار ویوز، اینڈ ان آرڈر ٹو گیٹ ویوز یو کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ This is my opinion about yourself. Viewers، رمضان کے پہلے اشرے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی یوتھ سے سوال کریں، نہیں پتا ہوگا اس میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے، نہیں پتا ہوگا، لیکن پوری یوتھ کو پتا ہوگا کہ فضا علی نے ڈاکٹر نبیہ اور اس کے ہسبینڈ کے درمیان کیا ڈسکشن کی، کیا اس میں ہوا، ڈاکٹر نبیہ کیا، اس کا ہسبینڈ کیا ہے، کھوکھروں کی، ہمیں تو کھوکھروں کا یہ بھی پتا لگ گیا کہ وہ کون سے شجرہ نسب سے ہے۔ پوری قوم کو یہ پتا، مجھے پتا لگ جائے کھوکر کہاں سے ہے، میں ارائی ہوں، مجھے پتا لگ جائے، آپ لوگوں کو پتا لگ جائے ارائیوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ یار کس طرح یہ ہمیں اینکرز لے گئے ہیں۔ میں آج ریحان طارق، فضا علی اور شیطان ٹرانسمیشن میں بیٹھنے والے صحافیوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ، بلکہ میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں اگر آپ لوگوں کے سامنے جاؤں، آپ لوگ اسلام کے جو فنڈامنٹلز آپ کو وہ آپ کو غسل اور وضو کے فرائض نہیں معلوم ہوں گے، اگر ہوں تو میں صحافت چھوڑ دوں۔ آپ لوگ کیا پریٹینڈ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ریحان طارق، آئی ایم آلسو پی ایچ ڈی ڈاکٹر، لیکن میں اس لیول پہ نہیں جاتا جس لیول پہ آپ چلے جاتے ہیں۔ میں بھی گلی محلے سے میں تو ہوں اسٹریٹ اینکر، گلی محلے سے وہ سٹوری نکال سکتا ہوں، آپ کی سوچ ہوگی اور مجھے پتا لگے اس معاشرے کا مزاج، لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کے کنٹینٹ پہ۔ ڈاکٹر نبیہ اور حارث کھوکر کے معاملے کو آپ کو پتا ہے کہاں وہ اس کی انٹینسٹی میں کمی، جب پاکستان اور افغانستان کے معاملات خراب ہوئے، اس سے پہلے کوئی وقوع نہیں خراب کر سک رہا تھا، اس کنٹینٹ کو نہیں نیچے لا رہا تھا۔ اور میں تو پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں، تم کہتے ہو خان کا نیریٹو، خان کا نیریٹو، اور بھائی تمہارا پورا رمضان خان کی آنکھ صرف 4 دن چلی ہے، یہ ڈاکٹر نبیہ، حارث کھوکر اور اب رجب بٹ ایسے کر کے، اور بیچ میں یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے خطے کی صورتحال کا، پیٹرول پرائسز ہائی ہوئی، ورنہ تو پاکستان کے 2 موٹیویشنل سپیکروں کی طلاقیں ہو جائے، تمہارے خان کا نیریٹو نہیں کہیں کھڑا ہوتا، پوری قوم لگ جاتی، تم لوگ اس پہ لگ جاتے ہو، ڈاکٹر شہباز گل بیٹھ پہ اس پہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ یار کسی کی پرسنل لائف کو اس حد تک ڈسکس کوئی کرتا ہے؟ میں بار بار کہہ رہی ہوں، تو محلے کے وہ لوگ جن کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، جو والدین کے بھی باغی ہوتے ہیں، جو اپنے اساتذہ کے بھی باغی ہوتے ہیں، جن کو خاندان میں کوئی لفٹ نہیں کراتا، جن سے محلے والے کراہت محسوس کرتے ہیں، جو گلی کی نکڑ میں کھڑے ہو کے ہر فیملی کی رپورٹنگ کرتے ہیں، ایسا کام وہ کرتے ہیں۔ اور تم لوگ اینکر ہو، اللہ نے تمہیں بڑے بڑے چینلز میں بٹھایا، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تم اس عزت کا پال نہیں کر سکتے۔ میں رجب بٹ کو، میں تو صرف بندے نہیں سمجھتا جو اپنی سوئی بہن کا کمبل اٹھا لے، جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی پرسنل لائف ڈسکس کرے۔ وہ بندے ہیں، وہ رول ماڈل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں آج ان اینکرز کے بارے میں آپ کو پیشن گوئیاں دے رہا ہوں، یہ ٹائم اور ڈیٹ نوٹ کر لیں، 20واں روزہ ہے آج۔ یہ آنے والے دنوں میں یہ ڈسکس کریں گے کہ تمہاری بیوی کے پرسنل معاملات کیا ہیں، تمہاری بیوی، میں یقین کریں میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، پتہ نہیں میری کس کہاں سے تربیت ایسی ہوگی کہ میں ایک لفظ سے زیادہ گھٹیا بات کر ہی نہیں سکتا۔
یہ نجی زندگی میں آپ کہوں کہ یہ پرسنل سے انتہائی گھٹیا چیزیں ٹی وی پہ نہ لیں تو میرا نام محمد ڈاکٹر بلال شفیق نہیں. یہ بھی بتائیں گے کہ میں بیوی کے ساتھ اس وقت فلان جگہ پہ تھا, ہم ڈیش کر رہے تھے, ہم یہ کر رہے تھے, تو اس نے یہ بات کہا کہ میرا موڈ خراب ہو گیا, اور اینکر سامنے اس چیز کو آن کرے گا. یہ انتہائی گھٹیا باتیں کریں گے, میاں بیوی کے ریلیشن اور ان کی جو پرسنل لائف ہوگی اسے بھی سامنے نہ لائیں. تو میرا نام محمد ڈاکٹر بلال شفیق نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ان کو قدغن نہ لگائی گئی, اگر ریاست کہتی ہے نا کہ اسٹیٹ کے خلاف بولنا, بالکل اس کو سزا ہونی چاہیے, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بولنے والوں کو سزا ہونی چاہیے. تو میں آج پاکستانی حکومت سے, پاکستان کے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس لیول کا کنٹینٹ بنانے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.